السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نصوص من الحدیث کی تیسری حدیث کو ہم پڑھتے ہیں۔ ابن من ہاذا، کس کا بیٹا ہے یہ؟ تو ابن من بترکیب اضافی ہو کر کے مبتدا اور ہاذا اس میں اشارہ خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ استفہامیہ ہوگا۔ کس کا بیٹا ہے یہ؟ تو دیکھیے، خلاصہ حدیث یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بار دو عورتیں جنگل میں تھیں، تو ان کے ساتھ ان کے بیٹے بھی تھے۔ تو اچانک بھیڑیا آتا ہے اور ایک کا بیٹا لے گیا۔ تو اب دونوں عورتیں آپس میں کہنے لگیں کہ تیرے بیٹے کو لے کر گیا ہے۔ تو دونوں کا جھگڑا ہونے لگا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کی بات، تو حضرت داؤد علیہ السلام، ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام، تو حضرت داؤد کے پاس وہ دونوں عورتیں گئیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس مسئلے کو سمجھا اور آپ نے فیصلہ فرما دیا کہ وہ جو بچہ اب رہ گیا ہے وہ بڑی کا ہے، جو بڑی عورت تھی۔ پھر وہ دونوں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گئیں اور دونوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر دی پورے واقعے کی۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اچھا، موقع کی نزاکت کو سمجھا اور حکم دیا کہ ایسا کرو، چھری لے کر آؤ۔ خدام سے کہا چھری لے کر آؤ کہ میں اس بچے کے دو ٹکڑے کر دیتا ہوں، کہ جب جھگڑا اتنا ہو رہا ہے ان دونوں میں تو ایک ایک ٹکڑا دونوں کو آ جائے گا۔ تو اب جو چھوٹی عورت تھی، تو اس نے کہا کہ حضرت ایسا مت کیجئے، اللہ رحم فرمائے، آپ ایسا مت کیجئے، یہ بیٹا اس بڑی والی کو دے دیجئے۔ تو اب حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ یقیناً ماں کا دل ہی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے بچے کے لیے جو ایک دم نرم ہو جاتا ہے، اور ماں کبھی نہیں چاہتی، تو ممتا کا عالم اس کا یہ ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یقیناً یہ بچہ اس بڑی کا نہیں ہے، یہ اس چھوٹی کا ہی ہے، کہ جس نے اس بچے کے دو ٹکڑے کرنے سے منع کیا ہے۔ تو آپ نے اس چھوٹی عورت کے لیے بچے کا فیصلہ فرمایا۔ اب دیکھیے، ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں بینما، بینما کا ترجمہ ہوتا ہے ایک بار کی بات ہے یا ایک مرتبہ۔ امرأتان معہما ابناہما، تو دیکھیے یہ جو حمزہ ہے، امرأت کا ہو یا ابنا کا ہو، یہ وصل کی حالت میں گر جاتا ہے۔ تو بینما امرأتان معہما ابناہما بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو ایک بار کی بات ہے کہ دو عورتیں تھیں کہ ان کے ساتھ ان دونوں کے بیٹے تھے۔ تو ابنان، تثنیہ کا نون بوقت اضافت گر جاتا ہے۔ تو ان کے ساتھ ان کے بیٹے تھے۔ جاء الذئب فذهب بابن احداهما، تو بھیڑیا آیا اور ان دو عورتوں میں سے کسی ایک کے بیٹے کو لے گیا۔ تو ذہبہ کا صلہ جب با آتا ہے تو یہ متعدی ہو جاتا ہے، اس کا ترجمہ لگتا ہے لے جانا۔ تو ایک کے بیٹے کو لے گیا۔ فقالت هذه لصاحبتها، تو اب اس عورت نے اپنی دوسری ساتھی، جو ساتھی تھی، تو اس عورت نے اس دوسری عورت سے کہا انما ذهب بابنکی، کہ یہ بھیڑیا تیرے بیٹے کو لے گیا ہے۔ وقالت الاخری، تو دوسری نے کہا انما ذهب بابنکی، تیرے بیٹے کو لے گیا ہے۔
تو اب دونوں کی طرف سے یہ ہوا کہ تیرے بیٹے کو لے گیا، تیرے بیٹے کو لے گیا، اب بچے دونوں دیکھنے میں ایک سے ہوں گے۔ تو فتحا کا متا الا داؤد علیہ السلام، تو اب دونوں حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس فیصلے کو لے گئیں، اس مسئلے کو لے کر گئیں۔ فقضا به للکبریٰ، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا بھی اس بچے کا، للکبریٰ بڑی عورت کے لیے۔ تو قضا کا صلہ جب با آتا ہے تو اس کا فیصلہ فرمایا، اور جب علا آتا ہے تو اس کے خلاف فیصلہ فرمانا۔ تو اس بچے کا فیصلہ بڑی کے لیے فرمایا۔ فخرجتا الی سلیمان ابن داؤد، پھر دونوں حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کے پاس نکلی۔ تو سلیمانہ الف نون زائدتان ہے اور عالم ہے، اس وجہ سے غیر منصرف ہے۔ فاخبرتاہ، تو دونوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو واقعے کی خبر دی۔ فقال، تو آپ نے فرمایا ائتونی بالسکین، کہ چھری لے کر آؤ میرے پاس۔ تو آتا یاتی کا مطلب ہوتا آنا، لیکن اس کا صلہ جب با آ جائے تو اس کا ترجمہ لگے گا لانا، کیونکہ یہ متعدی ہو جائے گا۔ تو ایتونی، تم لے کر آؤ میرے پاس چھری، اشقہ بینہما، کہ میں اس بچے کو ان دونوں کے درمیان چیر کو، شق کا مطلب چیرنا، دو ٹکڑے کرنا، اس میں بچے کے دو ٹکڑے کر دوں ان عورتوں کے درمیان۔ فقالت الصغریٰ، تو چھوٹی نے کہا لا تفعل، ایسا نہ کریں، یرحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم فرمائے، ہوا ابنہا، یہ اس بڑی عورت کا بیٹا ہے، آپ اسے ہی دے دیجئے لیکن بچے کو قتل نہ کیجیے۔ تو دیکھیے ماں کی ممتا ہی ہو سکتی ہے کہ جو اپنے بچے پر مہربان ہو۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے، فقضا به للصغریٰ، تو اس بچے کا فیصلہ چھوٹی عورت کے لیے فرمایا۔ اب ہم مفرد الفاظ کی تشریح پڑھتے ہیں۔ شرح المفردات، مفرد الفاظ کی تشریح۔ الذئب، تو ذئب بھیڑیا یعنی حیوان، معروف یہ مشہور حیوان کا نام ہے، اس کی جمع ذئاب آتی ہے۔ الصاحب، تو صاحب مرافق کو کہتے ہیں، ساتھی کو، جمع آتی ہے اصحاب، اور مؤنث صاحبہ، تو اپنی ساتھی سے کہا، یہ تھا۔ اس کی جمع مؤنث کی جمع آئے گی صواحب۔ اب قضا جو حدیث پاک میں آیا، قضا یقضی ضربہ یضرب سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے حکمہ، یعنی فیصلہ کر دیا، حکم دے دیا، وہ فیصلہ کر دیا۔ یقال، کہا جاتا قضا بین الخصمین، اس نے دو جھگڑنے والوں کے درمیان فیصلہ کر دیا۔ وقضا علیہ، اور اس کے خلاف فیصلہ کر دیا۔ وقضا لہ، اور اس کے حق میں اس کے لیے فیصلہ کر دیا۔ وقضا بھی، اور اس چیز کا فیصلہ کر دیا۔ تو وہ مصدر قضاء ہے، وہ اسم الفاعل قاضٍ، اس میں فاعل کیا ہے؟ قاضٍ، قاضی یون تھا، تو یا نون پیش یون یا پر ضمہ دشوار رکھتے ہوئے ساکن کر دیا، اور نون ساکن اور یا ساکنہ اجتماع ساکنہ ہوا، یا گر گئی اور تنوین کا نون ضاد میں لگ گیا، قاضٍ ہو گیا، الف لام کے ساتھ القاضی پڑھا جائے گا۔ تو دیکھیے اس سے یہ سمجھ میں آیا، قضا کا صلہ جب لام آئے تو اس کا مطلب کیا ہو، اس کے حق میں فیصلہ کرنا، اور علا آئے تو اس کے خلاف فیصلہ کرنا، اور جب با صلہ آئے تو اس چیز کا فیصلہ کرنا۔ تو شق الشیء، اس چیز کو چیر دیا، ٹکڑے کر دیا، تو شق یشق نصر ینصر سے ہے، اس کا معنی مطلب کیا ہوتا ہے؟ صدعہ، یعنی اس چیز کو چیر دیا، مصدر شقن ہے۔ اخبرہ بکذا، اس بات کی ان کو خبر دی، تو اخبارہ کا مطلب ہوتا ہے انبأہ، یعنی اس نے اس کو خبر دی۔ السکین، سکین کسے کہتے ہیں؟ آلۃ یذبح بها او یقطع، ایسا آلہ سکین ہوتی ہے، ایسا آلہ کہ جس کے ذریعے جانور ذبح کیا جاتا ہے یا کسی چیز کو کاٹا جاتا ہے۔ یذکر و یؤنث،
تو السکین یہ مذکر اور مؤنث دونوں ایسی آتا ہے، جمع سکاکین ہے، اور احدا تو حدیث پاک میں جو احدا آیا ہے تو ان دونوں میں سے کسی ایک کے بیٹے کو لے گیا احداہما، تو احدا یہ مؤنث ہے احد کی، احد کے مؤنث احدا، خرجتا الی سلیمانہ تو دونوں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف نکلی، تو حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس سے نکل کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف گئیں، تو گویا کہ یہاں عبارت کو جو ہے مختصر کر دیا ہے، اور تقدیری عبارت کیا ہے تو فرماتے ہیں تقدیر الکلام، تقدیری عبارت ہے خرجتا من عند داؤدا، حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس سے دونوں نکلی، وذهبتا الی سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں جو ہے وہ چلی گئی۔ ذهب بقضا اس چیز کو لے گیا، تو ذهب کا صلہ جب با آتا ہے تو متعدی ہو جاتا ہے، یہ یعنی اخذہ اس چیز کو لے لیا، لینے کے معنی میں۔ تقول آپ کہتے ہیں ذهبت بالمریض، میں مریض کو لے گیا الی الطبیب، ڈاکٹر کے پاس، تو دیکھیے یہ متعدی ہو گیا با کے ذریعے۔ ایسے اذهب بهذا الكتاب الی المدیر، تو لے جاؤ تم اس کتاب کو مدیر کے پاس، تو مدیر کے پاس اس کتاب کو لے جاؤ، تو مدیر مینیجر کو کہتے ہیں۔ عطا بقضا اس چیز کو لے آیا، تو وہ اس چیز کو لے آیا، تو عطا کا صلہ جب با آتا ہے تو یہ متعدی ہو جاتا ہے لانے کے معنی میں، وہ اس چیز کو لے آیا یعنی احضرہ، اس چیز کو حاضر کر دیا۔ تقول آپ کہتے ہیں لما لم تأتی بکتابی کا، کیوں نہیں آیا تو اپنی کتاب کے ساتھ، تو اب جب باصل آ گیا تو ترجمہ ہو گیا کیوں نہیں لایا تو اپنی کتاب، تو متعدی ہو گیا لانے کے معنی میں۔ دیکھیں لما یا آپ نے پڑھا لام جارہ جب مائے استفہام پر داخل ہوتا ہے تو ماں کا الف گر جاتا ہے لما، تو ایتنی بدفتری کا، تو اپنے رجسٹر کو میرے پاس لا، تو میرے پاس لا اپنا رجسٹر، تو یہ بھی دیکھیے متعدی ہو جائے گا لانے کے معنی میں۔ مصدر عطا یا اتی، تو مصدر و عطا، تو عطا کا مصدر کیا ہے اتیان، ایضاحات نحویت نحوی وضاحتیں، نحوی وضاحتیں، تو دیکھیے پہلا پوائنٹ ہے بینما امرأتان، تو بینا بینما دونوں آتے ہیں، تو ظرفان للزمان الماضی تلزمان الجملۃ الاسمیۃ کثیرا والفعلیۃ قلیلا، فرماتے ہیں یہ دونوں ظرف زمان ماضی ہیں، تو زمان ماضی کے دو ظرف ہیں یہ، تلزمان الجملۃ الاسمیہ، اور دونوں جملہ اسمیہ کو زیادہ تر لازم ہوتے ہیں، مطلب بینا بینما دونوں کے بعد جملہ اسمیہ آتا ہے، والفعلیہ اور فعلیہ کو لازم ہوتے ہیں کم، تو فعلیہ جو ہے وہ کم آتا ہے۔ آپ کہیں بینما المدرس یشرح الدرس دخل المفتش، تو کہ ایک بار مدرس درس کی وضاحت و شرح کر رہے تھے، دخل المفتش کہ تفتیش کرنے والا آ گیا، تفتیش کرنے والا داخل ہوا، تو تفتیش کرنے والا مفتش ہوتا ہے، چاہے وہ پولیس ہو یا اور کوئی چیکر ہو، تفتیش کرنے والا داخل ہو گیا۔ والغالب فی جوابہما ان یتصدر بإذ الفجائیت، تو فرماتے ہیں ان دونوں کے جواب میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ یہ اذ فجائیہ سے شروع ہوتا ہے، ان یتصدر کہ یہ اذ فجائیہ سے شروع ہوتا ہے زیادہ تر جواب، جیسے بینا ایک مرتبہ انا جالسن میں بیٹھا ہوا تھا کہ اکتبو کے لکھوں، ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا تھا لکھنے کے لیے، اذ دخل علی حامد اچانک میرے پاس حامد داخل ہوا، تو اذ فجائیہ آ گیا دیکھیے جواب میں۔ ایسے بینما ہوا
واقف ينتظر الحافلۃ اذ سرق احد حقیبتہ، کہ ایک بار وہ کھڑا ہوا تھا بس کے انتظار میں، یعنی ینتظر الحافلۃ، بس کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک کسی نے اس کا بیگ چرا لیا، سرق احد حقیبتہ. تو یہاں بھی دیکھیے اذ فجائیہ جواب میں آیا ہے. 2 نمبر پر ہے معہما ابناہما، ان دونوں کے ساتھ ان دونوں کے بیٹے. تو ابنا کی اصل ابنا نے تھا، حذفت نونہ للاضافت، تو اضافت کی وجہ سے تثنیہ کا نون، ابنانی کا نون حذف کر دیا گیا. اب یہ ہے کہ تثنیہ اور جمع کا نون اضافت کے وقت حذف کر دیا جاتا ہے. فرماتے ہیں تو حذف نون المثنی و جمع المذکر السالم، تثنیہ اور جمع مذکر سالم کا نون حذف کر دیا جاتا ہے عند الاضافت، اضافت کے وقت. جیسے اینا بنتا کا، کہاں ہیں تیری دونوں بیٹیاں، تو بنتانی تھا بنتا کا ہو گیا. ایسی بابا مسجد الجامعات مفتوحانی، تو جامع مسجد کے دونوں دروازے کھلے ہوئے ہیں. تو یہاں پر بابانی تھا، نون اضافت کی وجہ سے گر گیا. ایسی خرجہ مدرسو، تو مدرس القرآن الکریم، قرآن کریم کے مدرس نکلے، تو مدرسون تھا، یہاں جمع میں نون اضافت کی وجہ سے گر گیا. ایسے جاء وفد المسلمی اوروبا، اوروبا یورپ کو کہتے ہیں، تو یورپ کے مسلمانوں کا ایک وفد آیا. وفد کہتے ہیں کچھ لوگوں کی ٹیم اور جماعت جب آتی ہے اسے وفد بولتے ہیں. تو مسلمینا نون اضافت کی وجہ سے گر گیا. 3 نمبر پر ہے ذهب بابن احداہما، دونوں میں سے ایک کے بیٹے کو لے گیا. تو ہذہ باء التعدیہ، تو میں نے بتایا تھا کہ ذهب کے ساتھ جو با آیا ہے یہ با تعدیہ بولتے ہیں، یعنی متعدی کرنے والا با. تو ایسی با تعدیہ ہے فی قولہ ایتونی بالسکین، حضور ان کے اس فرمان ایتونی بالسکین میں، تو میرے پاس چھری لے کر آؤ. ایسے قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہے اذهبوا بقمیصی ھذا، جاؤ تم میری اس قمیص کے ساتھ، مطلب میری اس قمیص کو لے جاؤ میرے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس. تو حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کی مصر کے تخت پر جو ہے آپ تخت نشین ہو گئے اور بھائیوں سے ملاقات ہوئی، تو اس وقت کہا تھا کہ میرے والد کو میری یہ نشانی دے دینا، وہ سمجھ جائیں گے کہ میں ابھی باحیات ہوں، میری اس قمیص کو لے جاؤ. اور پھر قصت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے دربار میں پہنچے تو اس نے سمجھ لیا کہ یہ مجھے خدا نہیں مانتے بلکہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی پرستش کرتے ہیں. تو اس نے کہا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر تو رب ہے، خدا ہے، تو اللہ سورج کو مشرق سے پورب سے نکالتا ہے، اگر تم خدا ہو تو تم پچھم سے نکال کر دکھاؤ، مغرب سے. تو یہ کہا تھا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ، تو دیکھیے یہاں با کے ساتھ متعدی ہے، بے شک اللہ سورج کو لاتا ہے، نکالتا ہے من المشرقی پورب سے، فَأْتِ بِهَا من المغرب، تو اس کو لے کر آ مغرب سے نکال. تو دونوں جگہ پر دیکھیے بائے تعدیہ ہے. صغرا یہ مؤنث و اصغر، اصغر کی مؤنث ہے اور کبرا اکبر کی مؤنث ہے. اس میں تفضیل من جہت لفظی ثلاث حالات، تو اس میں تفضیل کی اس کے لفظ کے اعتبار سے 3 حالتیں ہیں. تو 3 حالتیں کیا ہیں کہ کبھی اس میں تفضیل خالی ہوتا ہے الف لام اور من اضافیہ سے، تو اس وقت مفرد اور مذکر ہوتا ہے، ہمیشہ مفرد آئے گا اور مذکر آئے گا. اور دوسری حالت یہ ہے کہ الف لام سے ملا ہوا ہو تو اس وقت اپنے موصوف کے مطابق آئے گا. تیسرا یہ ہے کہ مضاف ہو تو اس وقت مفرد مذکر ہوگا. تو جب الف لام سے ملا ہوا ہو اسی وقت جو ہے وہ اپنے موصوف کے مطابق ہوگا.
ورنہ نہیں۔ تو تین حالتیں ہیں، فرماتے ہیں پہلی حالت یہ ہے کہ ان یکون مجردن من الف لام و من الاضافت، کہ اس میں تفضیل خالی کر دیا گیا ہو الف لام اور من اضافت سے۔ تو مجرد، جرد یجرد و تجرید، اس کا مطلب ہوتا ہے خالی کر دینا۔ تو مجرد ہو، خالی کر دیا گیا ہو الف لام اور من اضافیہ سے، تو فرماتے ہیں وفی هذه الحالت، تو اس حالت میں یجب ان یکون مفردا مذکرا، یہ ضروری ہے کہ وہ مفرد مذکر ہو، یعنی مفرد بھی ہوگا اور مذکر ہوگا، چاہے جو ہے اس میں تفضیل سے پہلے کچھ بھی ہو۔ تو حامد اکبر من خالد، حامد خالد سے زیادہ بڑا ہے۔ اب زینب اطول من مریم، زینب مریم سے زیادہ لمبی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے اطولو آیا ہے، مفرد مذکر ہی آنا، ایسا نہیں ہے کہ زینب کی وجہ سے طولا آ جاتا مؤنث، یہ نہیں۔ الرجال اکثر من النساء، مرد عورتوں سے زیادہ ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے جمع کا لحاظ نہیں ہے، بلکہ اس میں تفضیل مفرد مذکر ہی آئے گا، کیونکہ یہ من اضافت اور الف لام سے خالی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ دوسری حالت یہ ہے کہ ان یکون مقترنا بالف لام، کہ یہ الف لام سے ملا ہوا ہو، اور فی هذه الحالت، تو اس حالت میں یہ ضروری ہے کہ مطابقا لموصوفی، اپنے موصوف کے مطابق ہو، جیسے ابنی الاکبر طبیب، میرا بڑا بیٹا ڈاکٹر ہے، تو ابنی الاکبر بترکیب اضافی ہو کر موصوف، الاکبر صفت، موصوف صفت سے مل کر مبتدا، طبیب خبر۔ ایسے بنتی الکبرى مدرسۃ، میری بڑی بیٹی جو ہے وہ مدرسہ ہے۔ تو دیکھیے مذکر کے ساتھ اکبر، مؤنث کے ساتھ کبرا، کیونکہ یہ الف لام کے ساتھ ہے۔ تیسری حالت یہ ہے کہ ان یکون مضافن، کہ یہ مضاف ہو، وفی هذه الحالت، تو اس حالت میں بھی جو ہے ضروری ہے کہ یہ مفرد مذکر ہو۔ تو جیسے ابراہیم و احسن طالب، کہ ابراہیم سب سے اچھا طالب علم ہے۔ القاہرۃ اکبر مدینۃ فی العالم العربی، قاہرہ شہر یہ عالم عربی میں سب سے بڑا شہر ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے مضاف ہے، تو احسن و طالب یہاں پر بھی دیکھیے مفرد مذکر ہے، اور القاہرہ مؤنث ہے، لیکن پھر بھی اکبر و مفرد مذکر ہی آیا ہے۔ تو تین حالتیں ہو گئیں۔ ہاں، وَإِذَا كَانَتِ الْإِضَافَةُ إِلَى مَعْرِفَةٍ، اور فرماتے ہیں اور جب اضافت معرفہ کی طرف ہو، تو جب اس میں تفضیل کی اضافت معرفہ کی طرف ہو، جازت المطابقت و ترکھا، یعنی ترک المطابقت، تو مطابقت اور ترک مطابقت دونوں جائز ہیں، چاہے تو آپ مطابق لاؤ یا نہ لاؤ۔ جیسا کہ حضور کے فرمان میں وَقَدْ اجْتَمَعَ فِيهِ الْوَجْهَانِ، تو اس میں جو ہے دونوں وجہ جو ہے وہ جمع ہیں، دونوں صورتیں جمع ہیں۔ کون سا حضور کا فرمان؟ یہ الا اخبرکم بأحبکم الیہ، کیا خبر نہ دے دوں تمہیں میں اس کی جو تم میں سب سے زیادہ محبوب ہے مجھ کو۔ تو یہاں پر دیکھیے احبکم، اس میں تفضیل کی اضافت معرفہ کی طرف ہے، کیونکہ ضمیر معرفہ ہوتی ہے۔ تو مطابقت یہاں پر ہے کہ میں تمہیں خبر نہ دے دوں تم میں سب سے زیادہ جو مجھے پسندیدہ ہے اس کی۔ وَأَقْرَبِكُم مِّنِّي، اور کیا میں تمہیں خبر نہ دے دوں اس کی جو تم میں سب سے زیادہ قریب ہوگا مجھ سے، منازلہ، مجھ سے منزلوں میں، اقربکم منی منازلہ یوم القیامت، تو کیا میں تمہیں اس کی خبر نہ دے دوں جو تم میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا درجوں میں قیامت کے دن۔ احاسنکم اخلاقا، تو کیا میں خبر نہ دے دوں تمہیں اس کی جو تم میں سب سے زیادہ اچھا ہے اخلاق کے اعتبار سے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ احبکم، تو کم ضمیر کے مطابق نہیں ہے احبکم، ایسے اقربکم یہاں مطابق نہیں ہے، لیکن احاسنکم اس میں تفضیل کی جمع احاسن ہے احسن کی، یہاں پر دیکھیے کم ضمیر کے مطابق ہے۔ داؤد و سلیمانو،
تو ممنوعان من الصرف یہ دونوں غیر منصرف ہیں کیونکہ یہ علم ہے اور عجمہ ہے۔ تو داؤد تو علم ہے اور عجمہ ہے، سلیمان میں بھی یہ کہہ سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ الف نون زائدتان بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو سلیمان ابن داود تحذف حمزہ ابن خطن، اب فرماتے ہیں کہ سلیمان ابن داود میں ابن کا حمزہ حذف کر دیا گیا ہے جو ہے تحریر میں۔ تو قاعدہ ہے کہ ابن کا حمزہ حذف کر دیا جاتا ہے تحریر میں کب اذا کان صفتن بین علمین، جبکہ یہ دو علم کے درمیان صفت بنے، بشرط اللہ یقع فی اول السطر، اور اس شرط کے ساتھ کہ یہ سطر کے شروع میں نہ آئے۔ تو دو علم کے درمیان صفت بنے، تو دو شرط ہو گئی کہ صفت بنے، دوسری بات یہ کہ دو علم کے درمیان ہو، یہ دونوں پائے جانے چاہیے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ سطر کے شروع میں نہ ہو۔ اب دیکھیے الحسن بن علی، تو یہاں صفت ہے یہ علی کے بیٹے حضرت حسن، ولا یحذف فی مثلہ، لیکن الحسن ابن علی میں حذف نہیں کیا جائے گا کیونکہ الحسن یہ آخری سطر ہو گئی، اور ابن علی یہاں پر لکھا نہیں ہے، لیکن ابن علی یہ ادھر سے لکھتے نئی سطر سے، تو سطر کے شروع میں واقع ہے، لأنہ وقع فی اول السطر، اس لیے کہ یہ سطر کے شروع میں واقع ہے۔ وکذالک لا تحذف فی مثلہ، تو فرماتے ہیں ایسے ہی اس میں اس جیسی مثال میں بھی حذف نہیں کیا جائے گا کہ الحسن بن الامام علی، تو پہلی شرط کیا تھی کہ صفت ہو، تو یہاں پر دیکھ اور دو علم کے درمیان ہو، تو دو علم کے درمیان نہیں ہے، الحسن تو علم ہے لیکن الامام یہ علم نہیں ہے، یہ مبدل من ہے، تو یہاں پر صفت تو ہے لیکن دو علم نہیں ہے، تو حضرت امام علی کے بیٹے حسن، تو یہاں پر ابن کا حمزہ حذف نہیں ہوگا، کیوں؟ لأنہ لیس بین عالمین، کیونکہ یہ دو علم کے درمیان نہیں ہے۔ ایسی وکذالک لا تحذف، حمزہ حذف نہیں کیا جائے گا جبکہ خبر بنتا ہو، یعنی صفت ہی نہ بنے، جیسے الحسن ابن علی، تو حضرت حسن حضرت علی کے بیٹے ہیں، یہاں پر خبر ہے۔ تو دیکھیے جو مثالیں دی ہیں، تو پہلے ہی اس کی مثال دی کہ جہاں سطر کے شروع میں واقع ہو تو وہاں بھی حذف نہیں کیا جائے گا، پھر دو عالم کے بیچ میں نہ ہو وہاں بھی حذف نہیں کیا جائے گا، اور صفت ہی نہ بنتا ہو وہاں بھی حذف نہیں کیا جائے گا۔ ایتونی، تو الامر، ایتو جو ہے ایتونی یا عطا یاتی سے امر ہے، اور ایتی آئے گا، تو اس کے اصل کیا ہے؟ اتی تھا، عطا یاتی اتی، امشی کی طرح، کیونکہ ضرب یضرب سے ہے۔ اب یہ کہ یہاں دوسرا والا حمزہ حذف کر دیا گیا کیونکہ قاعدہ ہے محموز کا کہ حمزہ ساکنہ ما قبل کی حرکت کے موافق ہو جاتا ہے، تو حمزہ ساکنہ حمزہ متحرکہ کے بعد ہو تو پھر وہ اسی کے مطابق جو ہے حرف سے بدل جاتا ہے، تو ابدلت الحمزۃ الثانیہ، تو دوسرے والے حمزے کو بدل دیا گیا یا سے، کیوں؟ لسکون، یہاں حمزے کے ساکن ہونے کی وجہ سے، اور کثرت الحمزۃ الاولی، اور پہلے حمزے کے مکسور ہونے کی وجہ سے، تو اے سے کیا ہو گیا؟ ای ہو گیا، یا سے بدل دیا۔ والمعروف، اور معروف و مشہور قاعدہ یہ ہے کہ اذا اجتمع فی کلمۃ، کہ جب کسی کلمے میں جمع ہو جائیں حمزتان، دو حمزے، اولاہما متحرکتن، ان میں سے ایک متحرک ہو، والاخری ساکنتن، اور دوسرا ساکنہ ہو، وجب ابدال الثانیہ، تو دوسرے والے حمزے کو بدلنا ضروری ہوتا ہے، مدتن، اس حرف مد سے، تجانس حرکت الاولی، جو حرف مد پہلے والے حمزے کی حرکت کے موافق ہو، ہم جنس ہو۔ تو دیکھیے کسرہ ہے، کسرے کے موافق حرف علت کیا ہوگا؟ یا ہوگا، اور اگر ضمہ ہوتا تو واو ہوتا، اور فتح ہوتا تو پھر الف ہوتا، جیسے اکلو، تو یہاں پر الف سے بدل دیں گے، آکلو، اؤمنا، تو دیکھیے یہاں پیش ہے تو اومنا واو سے بدل جائے گا، ایمان ایمان ہو جائے گا، لیکن فرماتے ہیں اما واتی وفاتی، تو واتی فاتی فتعود فیہم الحمزۃ الثانیہ، ان دونوں میں تو ہم دوسرا والا حمزہ جو ہے وہ لوٹ آ رہا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر
حمزہ جو ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے جو بدل رہا تھا، تو وہ پہلے حمزے کی وجہ سے، اور جب پہلا حمزہ ہی ختم، حمزہ وصلی ہے وہ، واو اور فا کے آنے کی وجہ سے حمزہ وصلی ختم ہو جائے گا، تو اس لیے حمزہ بھی واپس آ جائے گا، کیونکہ پہلا حمزہ نہیں رہا تو دوسرا والا حمزہ واپس آ جائے گا، ان دونوں میں دوسرا والا حمزہ لوٹ آئے گا لزوال حمزۃ الاولی، پہلے والے حمزے کے زائل ہونے کی وجہ سے، وتحذف فی حالت الاولی، اور اس حالت میں حذف کر دیا جاتا ہے حمزۃ الامر لفظاً و خطاً، حمزہ امر کو لفظ میں اور تحریر میں حذف کر دیا جاتا ہے اس حالت میں، مطلب جب ملا کر پڑھتے ہیں تب۔ حدیث میں آیا ہے ایتونی، تو دیکھیے یہاں پر اس باطل حمزتی، تو دوسرے والے حمزے کو ثابت رکھ کے ایتونی آیا، کیوں؟ کیونکہ ما قبل سے ملا کر پڑھانا اسے، لأن اللفظ موصول بما قبل، اس لیے کہ ایتونی یہ لفظ ما قبل سے ملا ہوا ہے، تو ایتونی بالسکین اشقہ، تو یہاں اشقہ یہ مجزوم ہے طلب کی وجہ سے، یعنی اس کو میرے پاس جو ہے چھری لے کر آؤ کہ میں اس کے دو ٹکڑے کر دوں، تو یہاں طلب امر کی صورت میں ہے، تو امر کی وجہ سے اشقہ مجزوم ہے۔ یجزم الفعل المضارع، تو فعل مضارع مجزوم ہوتا ہے جبکہ وہ طلب کا جواب واقع ہو، جیسے تعال، تعال یہ اسم فعل ہے، آئیے، نجلس ہونا کہ ہم یہاں بیٹھیں، تعال ہے لام پر کسرہ، ومن ہو، اور اسی سے جو ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو مجھ سے کہ میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، تو پیچھے نجلس اور یہاں استجب دونوں جگہ دیکھیے جب امر کا جواب واقع ہو رہا ہے تو وہ مجزوم ہے، وہ علامت الجزم فی اشق، لیکن اشق کے اندر تو علامت جزم دکھائی نہیں دیتی، تو فرماتے ہیں اشق کے اندر جزم کی علامت جو ہے وہ سکون مقدر، وہ سکون مقدر یعنی تقدیری سکون ہے یہاں پر، کیونکہ یہاں پر امر کے آخر میں اگر کسرہ ساکن پڑھ دیا جائے تو پھر دونوں ساکن ہو جائیں گے، اس لیے ایک کو مجبوراً حرکت دینا پڑتی ہے، تو اشق کو، اشقہ، اشق، اشقو، یہ اس طرح جو ہے امر میں جیسے تینوں اعراب پڑھتے ہیں ہم، تو یہاں پر جو ہے وہ سکون مقدر ہے۔ الاخری ہذا اسم مقصور، یہ اسم مقصور ہے، اخرا، اسم مقصور وہ اسم معرب ہوتا ہے الذی آخرہ الف لازمۃ، کہ جس کے آخر میں الف لازمہ ہو، تو لازمہ، الف لازمہ کا مطلب وہ ہمیشہ الف رہتا ہے، وتقدر فیہ، تو اس میں جو ہے تینوں اعراب کی حرکتیں مقدر ہوتی ہیں، مطلب تینوں حالتوں میں تقدیر اعراب آئے گا، جیسے المستشفى کبیر، تو اسپتال بڑا ہے، تو المستشفى یہ مبتدا مرفوع ہے اور اس کے رفع کی علامت ضمہ مقدرہ ہے۔ زار الوزیر المستشفى، وزیر نے اسپتال کی زیارت کی، دیکھا، تو المستشفى مفعول بھی ہے، منصوب ہے، اور اس کے نصب کی علامت جو تقدیری فتح ہے۔ خرج المریض من المستشفى، مریض نکلا اسپتال سے، تو یہ من المستشفى، مستشفى یہاں من حرف جار کی وجہ سے مجرور ہے، اور اس کے جر کی علامت یہاں تقدیری کسرہ ہے، کسرۃ مقدرۃ، تقدیری کسرہ۔